اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز و دوستو، آج میں ایک ایسا موضوع جو آپ کے سامنے بتاؤں گا جو اسلام میں عورت کی جو اہمیت ہوئی، بیٹی کی جو اہمیت ہوئی، بیوی کی جو اہمیت ہوئی، ماں کی جو اہمیت ہوئی، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ غور سے میرے تقریر کو سنیے، اگر اچھا لگے آپ کو تو ثواب سمجھ کے اپنے عزیزوں اور دوستوں میں، اپنے گھروں میں سب کو بتائیے۔ آج ہندوستان کے اندر 2014 میں مودی سرکار نے کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ 2014 کا کوئی نیا نعرہ نہیں، ہندوستان کا تو وہ عالم تھا کہ لڑکیوں کی جب بال وواہ میں شادی کر دی جاتی تھی اور ستی پرتھا کی رواج تھی۔ ستی پرتھا کا مطلب آپ جانتے ہوں گے کہ کیا ہے، کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی تھی، اس کا شوہر جب انتقال ہوتا تھا تو اس کو زبردستی اس چیتا میں بٹھا کر جلا دیا جاتا تھا، اس کا نام تھا ستی پرتھا۔ اور لڑکیوں کو بھی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کوئی داماد نہ آئے، جوائی ہمارے گھر نہ آئے۔ بڑی مائیں بڑی بے رخی سے بیٹیوں کو چھپا کے پالا کرتی تھی، اور یہ ہندوستان کا نہیں، عرب میں بھی یہ رواج تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، بیٹیوں کو مار دینا، یہ عرب کا بھی دستور ہے۔ مگر جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے بیٹیوں کی عزت کرنے کے لیے کہا، بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، بیٹیوں کو زندہ رکھنے کے لیے کہا، بیٹیوں کو مارنے کے لیے حکم نہیں دیا۔ بیٹی باپ کی عزت ہے، بیٹی گھر کی دولت ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ساتھ فرمایا کہ بیٹیاں ہمارے گھر کی زینت ہے۔ بیٹی ایک وہ چیز ہے کہ جب پیدا ہوئی تو بیٹی، بڑی ہوئی تو بہن، اور سسرال گئی تو بہو کہلائی، اور جب بہو کے بعد جب بچے پیدا ہوا تو ماں کہلائی، اور بچوں کے بچے جب ہوئے تو دادی اور نانی کہلائی۔ یہ تحفہ میرے نبی نے ہم کو دیا، سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تحفہ ہم لوگوں کے لیے دیا۔ ماں جب بنی، بیٹی جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی جاتی ہے، کہ 7 زمین اور 7 آسمان، 7 جنت اور 7 دوزخ، تو اس میں سب سے بڑی جنت جو ہے ماں کے قدموں میں ہے، اور ماں کے قدموں میں جب ہوتی ہے کہ ہم بیٹی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ نعرہ میرے رسول
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیا، بیٹی بچاؤ۔ آج ہندوستان کے اندر ہمارے پردھان منتری صاحب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر میرے رسول نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہا کہ بیٹیوں کو بچاؤ، زندہ رکھو۔ بیٹی گھر میں جب آتی ہے تو خدا کی رحمت برس کے آتی ہے۔ بیٹی جب پیدا ہوگی تو گھر میں رحمتوں کا نزول پیدا ہوگا، گھر میں خوشیاں پیدا ہوگی، غیب سے رزق تمہارے گھر میں واپرے گا۔ تو نانا جا قربان جائے اس ہستی پہ جس امت میں ہم پیدا ہوئے، قربان جائے میرے ماں باپ اس امت رسول پہ جس رسول کے ہم امتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، جو بھی ہیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امتی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے دوستو، بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر بیٹیوں کو ایک چیز کی صلاحیت دیں کہ گھر میں نماز کی پابندی کریں، کلام پاک کی تلاوت کریمہ کریں۔ یہ ایک معمور ہونا چاہیے ہمارے گھر میں۔ جس بندے کا سر خدا کے سامنے جھک گیا، خدا کی قسم میں یقین اور دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا سر کہیں نہیں جھکے گا۔ جس نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، جس نے خدا سے محبت کی، جن سے نماز سے محبت کی، درود پاک پڑھنے سے محبت کی، تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد علی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ دوستو، چھوٹا سا موضوع تھا، اگر اچھا لگے ویڈیو کو شیئر کرنا۔ یوٹیوب پہ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور لگانا، اور لائک بھی کرتے رہنا، شیئر کرتے رہنا، اور دعا میں یاد رکھنا، بندہ دعا کے لیے منتظر ہے کہ اللہ مجھ گنہگار کی بھی اللہ نیک جائز تمنا کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔